محترم سامعین، مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے اور انسان مومن کب بنتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی اہم ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ بات واضح ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمۃ علیہم السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم سامعین، ایمان ایک قیمتی سرمایہ ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ ایمان کے لیے طہارت باطنی ہونا شرط ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد کہ جن کو دولت ایمان نصیب ہوئی ہے۔ یہ وہ عظیم تحفہ ہے جو انسان کو دنیا و آخرت میں کامیابی عطا کرتا ہے، کامرانی عطا کرتا ہے۔ ایمان صاحب ایمان کو معزز بنا دیتا ہے، محترم بنا دیتا ہے، معتبر بنا دیتا ہے، مشرف بنا دیتا ہے۔ اہل اسلام کے بعض فرقے یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی وحدانیت اور نبی کی رسالت کا اقرار کرنے سے انسان مومن ہو جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک اشتباہ ہے، جہالت ہے، گمراہی ہے۔ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنے سے انسان مسلمان تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کا مرحلہ اسلام کے بعد ہے، ایمان کا درجہ اسلام سے بلند ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل سنیے۔ قرآن مجید کا 49واں سورہ، سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے۔ قسم خدا کی، عدد بھی کتنا پیارا ہے، 14 کا عدد۔ ایمان کی بات ہو اور 14 کا عدد نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ قسم خدا کی کتنا ربط ہے ایمان میں اور 14 کے عدد میں۔ آیت نمبر 14 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، قالت الاعراب آمنا۔ اے میرے حبیب، یہ جو اعرابی آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، کیا کہا خدا نے؟ اعراب۔ اعرابی کسے کہتے ہیں؟ گنوار اور دیہاتی کو عربی زبان میں اعراب کہا جاتا ہے۔ ایک لطیف سا اشارہ ہے یہاں پر سامعین کی خدمت میں عرض کر دوں کہ بیجا دعویٰ کرنے والوں کی اللہ کی نگاہ میں بھی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ انداز دیکھیے آپ اللہ کا۔ ارشاد فرمایا، قالت الاعراب آمنا۔ اے میرے حبیب، یہ جو اعرابی، یہ جو دیہاتی، یہ جو گنوار آپ کے پاس آتے ہیں اور آ کر دعوی ایمان کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو، ولکن قولوا اسلمنا۔ یہاں پر توجہ کیجیے گا، ہم نے کہا کہ ایمان کا درجہ اسلام کے بعد ہے، ایمان کا درجہ بلند ہے اسلام سے۔ کیا کہا خدا نے؟ اے میرے حبیب، یہ جو اعرابی، یہ جو دیہاتی گنوار آپ کی خدمت میں آ کر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ ان کو کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے ہو۔ ہاں، تم یہ کہہ سکتے ہو کہ تم اسلام لائے ہو، سبحان اللہ، تم اسلام لائے ہو۔ وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ تم دعوی ایمان نہیں کر سکتے ہو، تم اتنا کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے ہیں، اس لیے کہ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اس آیت کریمہ کو سن کر تھوڑی سی عقل رکھنے والا انسان بھی بآسانی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ ایمان کا مرحلہ اسلام کے بعد ہے، ایمان کا درجہ اسلام سے بلند ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کہنے سے انسان مسلمان تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کب ہوگا؟ جب خدا کی وحدانیت اور نبی کی رسالت کے اقرار کے ساتھ علی کی ولایت کا اقرار کیا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے ایمان کے اوپر، اور ایمان کا دار و مدار ہے علی کی ولایت کے اقرار پر۔ جن کا آج تک کلمہ مکمل نہ ہو، بھلا ان کا ایمان کیا مکمل ہوگا؟ خدا کا شکر ہے، الحمدللہ ہم شیعان حیدر کرار 1400 سال سے لے کر اب تک اور اب سے لے کر قیامت تک یہی پڑھتے آئے ہیں اور فخر سے یہی پڑھتے رہیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل۔ اے مسلمانوں، ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی وقت ہے، نہ جانے موت کب آ جائے۔ مرنے سے پہلے بہترین موقع ہے کہ علی کی ولایت اور علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اقرار کر لو، تاکہ تم ایمان کے دائرے میں داخل ہو سکو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔